موسیقی داؤد رہبر صاحب کا مشغلہ نہیں، ان کا اولین جذبہ تھا۔ بے نیاز از دستور القاب آداب۔ لاہور کی گرمیوں میں ملیریا ہر سال اپنا حق سمجھ کر لاحق ہوا کرتا۔ پرہیزی غذا، ساگو دانہ، اور وہ پسند نہ آئے تو ابلا ہوا دودھ جس میں ملائی کی پتلی جھلی متلی کی تحریک میں شامل رہتی تھی۔ لا حول ولا قوت۔ ایک سال، یہ 1946 کی بات ہے، ایسی ہی علالت میں ہماری چارپائی آنگن والے برآمدے کے میں نہیں، سامنے والے بیرونی برآمدے میں بچھا دی گئی۔ ذرا ہٹ کر والد مرحوم کی آرام کرسی پر براجمان تھے۔ استاد فیاض خان کے گانے کا اعلان رسالہ آواز میں چھپا ہوا تھا، اور وہاں ان کے نام کے آگے درج تھا: استاد فیاض خان، آفتاب موسیقی، خیال کھٹ۔ بخار کے فضل سے ہماری طبیعت اور بھی حساس ہو گئی تھی۔ مرحوم نے جب یہ راگ گایا تو برآمدہ گونج اٹھا۔ ہماری عقل چکرا گئی۔ یا خدا، یہ راگ کیا آفت ہے! ایسا شوخ اور باوقار اور نٹ کھٹ، جو سر آیا قلع بازی کھا کر آیا، اچانک آیا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، انگشت بدنداں ہو کر رہ گئے۔ یوں سنائی دیا بول اس کے، یوں سنائی دیے: ودیا دھر گنین کو۔ 40 برس یہ حسرت رہی کہ اس راگ کی اونچ نیچ سمجھ میں آئے۔ اب کہ لندن سے واپسی ہوئی تو تہیہ کر لیا کہ بے بسی کی ایسی تیسی اس راگ کو قابو میں لائیں گے، اور جھپ تال میں اس کی بندش بنائی جائے گی، اس لیے کہ کھٹ کو آگرہ گھرانے کے راگوں میں خاص مقام حاصل ہے، اور وہ اس کو مدھ لے کی جھپ تال ہی میں گاتے ہیں۔ ادھر لندن سے واپس آ کر ڈاکٹر سے گلے کا معائنہ کرایا تو آپریشن تجویز ہوا۔ پچھلے مہینے نہایت معمولی جراحی کا اگلے مہینے نہایت معمولی جراحی عمل ہوگا۔ گلے کے تنبورے کی جواری بٹھائی جائے گی۔ جراح نے فتویٰ دیا کہ آپریشن کے 6 ہفتے بعد فیصلہ ہوگا کہ تان مارنے کو گلا تیار ہے یا نہیں۔ غرض یہ کہ کئی روز سے تان کا روزہ ہے، لیکن تان کی سوچ سے کون مائی کا لال ہمیں روک سکتا ہے؟ ایک عالم ہے اپنا جو چپ ہوں، نغمے کی سوچ بھی تو زمزمہ ہے۔ ہمارا سرجن نہایت ملائم آدمی نکلا۔ اس نے گلے پر دھار والا کوئی ہتھیار استعمال نہ کیا، بجائے قینچی اور چاقو کے لیزر کا جدید جادو چلایا، گلے کا ساز درست کر دیا۔ اس کی ہدایت یہ ہے کہ 1 ستمبر سے پہلے کوئی خطبہ نہ دیا جائے اور کوئی نعرہ نہ مارا جائے۔ 15 ستمبر سے کرانہ گھرانے کی نرم گائکی اور 1 اکتوبر سے آگرہ گھرانے کی دھاڑ کی اجازت ہوگی۔ کھٹ راگ کی دھن ذہن پر شکنجہ کس کر طاری ہو گئی۔ اس کا جن اتارنے کا ایک ہی طریقہ ممکن تھا کہ ایک اور دھن کسی راگ کی اس کے مقابلے میں کھڑی کر دی جائے۔ گیتوں میں چھیڑ چھاڑ کے مضمون کی بھرمار کو تو سب جانتے ہیں۔ یہ سوچ کر سید انشا کا یہ مصرع یاد آیا: نہ چھیڑے نکھتے باز بہاری راہ لگ اپنی۔ اس سے چھیڑ کے مضمون کے یہ بول سوجھ پڑے: برہا سمے نہ چھیڑو موہے، یہ استھائی ہے۔ انترا: جاری سہیلی جاری بدریا، میت گئے موہے چھانڈ اکیلی، بس اٹکھیلی سوجھے تمہیں تو۔ لطف یہ کہ علیہ بلاول کے لیے بول بنائے گئے، گایا تو مزہ نہ آیا۔ دل نے کہا کہ بھیم پلاسی میں آزماؤ، رنگ نہ نکلا۔ پھر ذہن لپکا، شنکرا میں یہی بول اٹھائے، اس خوبی سے بیٹھے کہ اچھل اچھل پڑے۔ دیکھ لیجئے، چارہ گر نے جو چپ کی پابندی لگائی، چپ کے انڈے سے 2 چوزے نکلے، کھٹ اور شنکرا۔ یہ چوزے پٹھے بن کر چند روز میں صف شکن کے مقابلے پر آئیں گے۔ لو اب قطعہ سنو۔ یہ قطعہ دادرا ہی تو ہے: 1 2 3 مفتعل دھن دھک دھن دھن دھک دھن۔ اتنی ہے بس میری کتھا، زندہ دلا نام خدا، حسن سے میں کہتا رہا، پردہ اٹھا سامنے آ۔
پوچھے اگر مجھ سے کوئی کیسا ہے اب حال تیرا، کہتا ہوں میں سکھ میں ہوں، موج میں ہے اپنا جیا۔ پڑتی رہی اپنی نظر خط افق شام و سحر، کچھ تو خبر دے ہی گئے مل کے ہمیں ارض و سما۔ باغ تیرا پھولے پھلے، بزم تیری گرم رہے، تال میں ہے چٹھی میری، پڑھ کے اسے چٹکی بجا۔ سب کو دعا بھائی ضیا، دھن دھک دھن۔ کامود چٹ پٹ راگ ہے، ادھر استھائی کے 3 چکر، ادھر انترے کے 2 پھیر، تھوڑے سے بہلاوے اور کام ختم۔ کامود کو آگرے والے کم ہی گائیں گے، کرانے والے گائیں گے، لیکن اس خوشباش راگ کو اداس کر کے رکھ دیں گے۔ دلی والے اس کو نبھا جاتے ہیں، شہنائی اور ستار اس کے لیے بہترین ساز ہیں۔ 2-4 روز سے طبیعت کامود پر آمادہ ہے 2-4 روز سے طبیعت کامود پر آمادہ ہے۔ برسوں پہلے بوسٹن میں ایک ستاریے سے اس راگ کی ایک گت سنی، اس کی شکل نے ایک بندش سمجھائی۔ یہ بندش پنجابی میں ہے، گائکی میں پنجاب والے ہی اس راگ کی سرخوشی بخوبی قائم رکھتے ہیں۔ 2-4 روز میں اس بندش کی بول بانٹ کا حساب ریکارڈ کر کے بھیجوں گا۔ اس کے بول یوں بنے: ڈھولن مانڈے گھر آمی، رس بھرے بول بولن آمی۔ انترا: سو تینوں تینڈے پیراں دی، لے کے بہاراں اپنے نال، کنڈ کلیاں دے کھولن آمی۔ ڈھولن مانڈے گھر آمی، ڈھولن مانڈے گھر آمی، رس بھرے بول بولن آمی، ڈھولن بولن آمی، ڈھولن مانڈے گھر آمی۔ سو تینوں تینڈے پیراں دی، سو تینوں تینڈے پیراں دی، لے کے بہاراں اپنے نال، کنڈ کلیاں دے کھولن آوے، ڈھولن بولن آوے، ڈھولن مانڈے گھر آوے۔ بس جی بس معلوم شد ذات شمار تا بندگی، تارے توڑو ہار پہنو یہ تمہاری زندگی۔ اصل شعر جس کو میں نے بدل کے لکھ دیا ہے، آپ نے تایا ابا سے ضرور سنا ہوگا، ہم نے تو ہماری تمہاری پھپھی رقیہ سے سنا۔ وہ کہتی تھیں بس جی بس معلوم شد ذات شما بافندگی، نلیاں وٹو پان چٹو یہ تمہاری زندگی۔ بوسٹن کا مزنگ تم دیکھ گئے ہو؟ اس گھر کے پاس جو بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور ہے، وہاں آج ایک فوٹوگرافر اسٹوڈیو بنا کر رنگین تصویریں کھینچ رہا تھا۔ $8 دے کر ہم نے بھی کھنچوائی۔ فوٹوگرافر مجھ سے پہلے بچوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ ہنس مکھ فوٹو کے لیے وہ بچوں کے آگے کبھی گیند اچھالتا تھا، کبھی مسخرہ پن کرتا۔ واقعی بچوں کے چہرے اس چہل سے کھل کھل گئے۔ اس کے بعد ہماری باری آئی۔ فوٹوگرافر نے ہماری صورت پر ایک نگاہ ڈالی
اور گیند پرے رکھ دی۔ تبسم آوری کی شکست خوردہ کوشش کے طور پر فرمایا، میاں تم ہم سے ناراض لگتے ہو۔ عرض کیا آپ اس کو اپنی ذاتی مشکل قرار نہ دیجئے، یہ شکایت ہم سے ایک عالم کو ہے، ہم جس حال میں ہیں اسی میں کیوں نہ ہم کو پیش کر دیا جائے۔ اب مکھ بھاؤ کی طرف سے حتماً نا امید ہو کر اس نے فٹافٹ 5-6 پہلوؤں سے فوٹو لیا۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دیکھیے کون سا پہلو سامنے آتا ہے۔ تصویر بہرحال آپ کو بھیجی جائے گی، خود بخود ماں بدولت۔ موسیقی داؤد رہبر صاحب کا مشغلہ نہیں، ان کا اولین جذبہ تھا۔ بے نیاز از دستور القاب،